حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیرے رکھے، آمین۔ تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ہم اپنا مذاق تب بنواتے ہیں جب کسی کو اپنا سمجھ کر دل کے راز بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا دل کو خراب اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ عمدہ اخلاق اہل جنت کے اعمال میں سے ہیں، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو آدمی یہ کلمات ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوش کن معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ فرمان رسول ہے، صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ علم سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا، پاکی اور صفائی ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھ چکے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد وہ جو چاہے دعا مانگے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا نازک دور ہے، یا اللہ ہمارے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما، آمین۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ خوبصورت چہرے سے بہتر خوبصورت دل، اور خوبصورت کلام سے بہتر خوبصورت عمل ہے۔ جب بھی ہمت ٹوٹے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوششیں کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو نے مجھے اچھی طرح تخلیق فرمایا، بس میرے اخلاق بھی سنوار دے۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ یا اللہ بس اتنا کامیاب کر دے کہ میری نماز کبھی قضا نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا، بوڑھے ماں باپ میں، غریب دوستوں میں اور پرانے کپڑوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ دل اداس ہو تو سورہ رحمان سنا کرو، دل کو سکون ملتا ہے۔ اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور سیدھے رستے پر چلا، آمین یا رب العالمین۔ کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھیں جب جان لیں
کہ آپ کیا پڑھ رہے ہوں، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ شراب کے پینے اور پلانے والے، اس کے بیچنے اور خریدنے والے، اس کے نچوڑنے اور نچڑوانے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اپنے والدین کو جب کوئی چیز پیش کرو تو اس طرح پیش کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کو پیش کرتا ہے۔ جس ذات نے بیماری نازل کی ہے اس نے شفا بھی نازل کی ہے۔ بے شک لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلح رحمی کیا کرے۔ یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں دیتا جو ظالم ہوں۔ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچے کر کے چلے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام نہیں، مسلمان مرد ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ فرمان رسول، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، تم نجومی کے پاس نہ جاؤ، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ اللہ اس چہرے کو روشن کرے جو خیر کی خبر سن کر دوسروں تک پہنچائے۔